سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم پچھلے سلسلے میں حاضر ہیں، جو ہمارا پچھلا سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا تکبر اور عاجزی کے بارے میں جو ہم کر رہے تھے، اس کی کچھ گفتگو باقی رہ گئی تھی، اس کو ہم واپس سے کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کو آپ اسی طرح دیکھیے گا جس طرح آپ پہلا سلسلہ دیکھ اور سن رہے تھے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں پھر سے اپنے وہی موضوع کی طرف، ٹاپک کی طرف، اور ہمارے لیے آگے کیا گفتگو ہے آئیے ہم چلتے ہیں۔ جی، قرآن پاک میں تکبر کے بارے میں کیا بتایا گیا، کیا بیان ہوا ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 میں ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو تکبر کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں پر غرور کرے اور میرے ولیوں سے لڑے، میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے پھیر دوں گا، اللہ اکبر، تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ یہ ان کے عناد یعنی دل میں چھپی دشمنی کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کیا گیا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، ایٹیٹیوڈ کرنے والوں کو، مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ اتنا کڑ کے مت چل زمین پہ کہ تو زمین کو چیرے گا نہیں، یا اتنا بلند نہ ہو کہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جائے۔ تو اس سے بھی بڑے بڑے بلند بلند جو ہے اللہ کی مخلوقات ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے مغروروں کا۔ یہ قرآن پاک کی چند آیتیں تھی جو تکبر کرنے والے کی مذمت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں اس بھیانک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں بھی
حدیث پاک میں بھی تکبر کی مذمت ہی آئی ہے، اس کی برائی بیان ہوئی ہے، اس کے نقصانات بیان ہوئے۔ اب اتنی ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ تکبر میں نقصان ہی نقصان ہے، شر ہی شر ہے، یہ مہلک بیماری ہے، مہلک ایمان کو برباد کر دینے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ ہے تو اسے جلد از جلد فوراً اس کا علاج کریں، فوراً اس کا علاج کریں، اسے دور ہٹائے اور صحبت اچھی کی اختیار کریں۔ اچھی صحبت ملے گی، عاجزی والوں کی صحبت ملے گی، خوبصورت صحبت ملے گی، تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ صحبت بھی ایسے لوگ کی اختیار کریں جو غریب ہیں، کم منصب والے ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، آپ سے درجے میں کم ہیں، تو ان کے ساتھ جب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو یہ مرض جو لگا ہوا ہے یہ دور نکل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو صفت ان کے اندر ہے وہ آپ کے اندر بھی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ مقولہ ہے الصحبۃ مؤثرہ، صحبت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے، تو صحبت بڑی ضروری چیز ہے۔ تو تکبر سے بچنے کے لیے صحبت بھی اچھی آپ کو اختیار کرنا ہوگی۔ اچھا شارق بھائی، عاجزی کے کچھ فوائد بیان کریں، یعنی کہ یہ قوم جو ہے نا، کسی چیز کی بینیفٹس اس کو جب معلوم پڑتی ہے، فائدے معلوم پڑتے ہیں نا، تو وہ اس کی طرف بڑھتی ہے، اچھا اس کے یہ فائدے، اس کے یہ فائدے، اس کا یہ بینیفٹ ہے، تو لپکتی ہے وہاں پر، کیونکہ اس کے ذہن میں فائدے ہوتے ہیں نا، تو پہنچتی ہے وہاں پر۔ تو عاجزی کے اگر آپ فائدے بیان کر دیتے نا کہ عاجزی کے یہ فائدے، یہ اس کے فوائد ہیں، تو ہو سکتا ہے جو عاجزی اختیار نہیں کر رہا ہے، ان کی ساری اس کو نہیں آتی ہے، تو ایسا ہو کہ یہ آپ کا سن کر وہ عاجزی اختیار کرنے والا بن جائے، ان کے ساری میں وہ پھر لگ جائے کہ بھائی اب تو کرنا ہے، ایسے فوائد ہے اس کے، تو اب تو عاجزی کرنا ہے، ان کی ساری کرنا ہے، تکبر کو پھر وہ بھاؤ ہی نہیں دے گا، دور چھوڑ دے گا۔ تو ایسے فائدہ کچھ بیان کر دیا آپ فائدے عاجزی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو یہ کانسیپٹ ہونا نہیں چاہیے کہ جو عوام میں اب رائج ہوتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فائدہ نظر آئے تو ہی اب عمل کریں گے ہم، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہمیں بظاہر اس کے فائدے نظر بھی نہیں آ رہے نا، تب بھی صرف یہ سوچ کر کہ اس کا حکم ہمیں قرآن شریف نے دیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، تو اگرچہ ہماری عقل میں اس کی حکمتیں نہ آئیں، پھر بھی کہ یہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کیا بات کہ یہ ادائیں ایسی ہے کہ ان اداؤں پر اگر عمل کریں گے، اگرچہ ہمارے ذہن میں اس کے حکمتیں اور بینیفٹس نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے فوائد ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ کے انداز اور ان کی ادا کریں گے تو آپ بھی اعلیٰ ہو جائیں گے۔ بالکل، کہ وہ ادائیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے ریسرچرز اور بڑے بڑے دنیا کے لوگوں نے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کیا تو وہ ایمان لا بیٹھے، وہ تو قصیدے پڑھنے لگے کہ اتنی پیاری سیرت اور ہر لفظ میں ایک جہان موجود ہے، ایک حکمتوں کا پورا جہان موجود ہے۔ تو ہمارے آقا کی پیاری پیاری سنت ایک ہی عاجزی کرنا بھی ہے، تو صرف اگر اپنا یہی ذہن بنا لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجزی کو اپنایا ہے تو پھر عاجزی کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل اور دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، انہو خیرہ، ہمارے آقا کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ یا تو نبی بادشاہ بن جائیں یا نبی عبد بن جائیں، نبی بندے بن جائیں، کیونکہ کچھ انبیاء اکرام ایسے گزرے ہیں جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ کیسی بادشاہت تھی وہ؟ کہ بادشاہت بھی ایسی تھی کہ جو نہ صرف زمین پر بلکہ ہواؤں پر بھی تھی، نہ صرف انسانوں پر بلکہ جناتوں پر بھی تھی اور تمام مخلوق پر تھی۔ کون نبی تھے وہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن یہی چیز ہمارے آقا کو اللہ پاک نے جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے آپ سے ارشاد فرمایا گیا کہ یا تو آپ بادشاہ نبی بن جائیں، ایسے نبی بن جائیں جو بادشاہ ہو، یا تو پھر نبی اور عبد بن جائیں، عبد یعنی بندے بن جائیں، ویسے بن جائیں۔ تو فرمایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمایا کہ آپ جو ہے وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بندے رہیں، آپ کو بادشاہت نہیں چاہیے۔ حالانکہ بادشاہ بھی ایسے ہیں کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ساری کائنات کے آپ مالک ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی پیاری بات کہی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی صرف اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بھی یہاں پر قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ کوزے میں سمندر کو بیان کرنا، یہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بڑی پیاری عادت بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، یعنی جو ہمارے آقا کی ذات ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے ہے، اور سوائے محمد برائے محمد. سبحان اللہ. جو بھی ہمارے آقا کے علاوہ اشیاء ہیں، جو بھی ہمارے آقا کے علاوہ مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب ہمارے آقا ہی کے لیے ہیں. کیا بات. اور ہمارے آقا اللہ پاک کے لیے. اللہ پاک کے لیے. تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری مخلوق کا جو آشیانہ سجایا گیا ہے یہ صرف اسی ایک دلہا کے لیے سجایا گیا جو مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہے. لیکن ان محبوب نے کیا اختیار فرمایا؟ ان یکون عبدا نبیا. سبحان اللہ. ان یکون نبیا عبدا، کہ وہ ایک عبد اور ایک بندے نبی بن جائیں. یعنی انہوں نے کبھی بھی معاذ اللہ انہوں نے تکبر کرنا تو دور، خیال تک نہیں آیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور آپ دیکھیں بھی کہ تکبر جو بندہ کرتا ہے وہ تو گویا اللہ پاک سے ہی اس کی صفت کو لینا چاہتا ہے کہ یہ تکبر کرنا اور کبریائی یہ اللہ پاک کی صفت ہے. تو معاذ اللہ جو تکبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے. تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، عاجزی کرنے کے کیا فوائد ہیں. تو اولاً تو یہ کہ سنت پر عمل ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنتوں میں بے شمار فوائد رہتے ہیں. اب اس کے آپ دنیاوی فوائد بھی سن لیجئے کہ جو بندہ عاجزی کرتا ہے وہ مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے. بالکل. کہ مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے. اور اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، بندے بھی پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں. کیا بالکل. اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے جی تو لوگ بھی اس کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوتے دعائیں ہیں. خیر کرتے ہیں. یعنی گویا اس کو انتقال کے بعد بھی یہ ثواب جاریہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایصال ثواب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں وہ معزز بن جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہے عاجزی کے فوائد. عاجزی اختیار کیجئے اور فائدے حاصل کیجئے. لوگوں کی نظر میں آپ پسندیدہ بن جائیں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے. جی ہاں، جو عاجزی ان کی ساری اختیار کرتا ہے نا، جو نرم طبیعت والا ہوتا ہے، عاجزی ان کی ساری کو اگر ہم ایک موٹے الفاظ میں بولیں گے تو یہی ہے، نرم طبیعت والا ہے نا. نرم طبیعت والا ہو، اس کے الفاظ بھی نرم ہو، طبیعت بھی نرم ہو، افعال بھی نرم ہو، اقوال بھی نرم ہو، حرکات بھی نرم ہو، سکنات بھی نرم ہو، سارا کچھ جو ہے نا وہ نرم ہو. مومن ہوتا ہی ہے نرم. حدیث پاک ہے المؤمن حین لین سہل، او کما قال رسول اللہ علیہ السلام. مومن نرم ہوتا ہے، نرم اس کے الفاظ بھی، اس کے جملے بھی نرم طبیعت کا ہوتا ہے. تو نرم بن جائیے، لین بن جائیے، حین بن جائیے، سہل آسان بن جائیے. جس ٹہنی پر پھول رہتے ہیں جی وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. جھکی ہوئی ہوتی ہے. جی ہاں، کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے تو اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کی شاخوں میں عاجزی ہوتی ہے کیونکہ وہ پھلدار ہے، بھرا ہوا ہے. تو آپ بھی چیک کر لیجیے اپنے آپ کو، اگر آپ بھرے ہوئے، علم سے بھرے ہوئے، عمل سے بھرے ہوئے ہیں، ہاں آپ کے اندر کچھ کوالٹی ہے، صلاحیت ہے، تو آپ کو پھلدار شاخ کی طرح، ٹہنی کی طرح جھکا ہوا ہونا چاہیے. اور یہ حقیقت بھی ہے، جو جھکتا ہے وہی اٹھتا ہے. ہاں، جو خادم ہوتا ہے پھر وہ کل کا مخدوم ہوتا ہے نا. یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہوا جب تیز چلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو درخت جو ہے ٹائٹ ہوتا ہے، اکڑا ہوا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جب ہوا چلتی ہے تیز نا تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پورا بکھر جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے نا شہاب الدین میں کہ جھکنا زندوں کا کام ہے، اکڑنا مردوں کا کام ہے. کیا بات ہے، کیا مثال. کہ مردہ جو ہوتا ہے نا مرنے کے بعد اکڑ جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے. صحیح. تو ہم زندہ ہیں تو ہم جو ہے نا اپنے اندر عاجزی لائے. زندہ قوم کی جو ہے نا آپ وہ اظہار کریں اس کا، بھائی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں. زندوں والے جو ہے نا آپ زندوں کا مظاہرہ کریں کہ بھائی ہم زندہ ہے، تو عاجزی کرنا ہے. اور عاجزی کے علاوہ اچھی چیز تکبر ہے ہی نہیں، ہے نا. تو ناظرین، عاجزی اور عاجزی، تکبر بھول جائیے کہ ورڈ کیا ہے تکبر کا. وہ تکبر کا ورڈ ہے، اس کے الفاظ ہے وہ بھی، اور یہ کیا شے ہے نہیں معلوم ہمیں. بس عاجزی آتی ہے اور عاجزی کرنا اس کے فوائد ہے. حضور نے عاجزی اختیار کیے، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہے. بس حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش قدم پر چلنا ہے، اور اسی میں عافیت ہے، فائدہ ہے اور فائدہ ہے. اللہ پاک ہمیں. شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جو بندہ پہلے سے جھکا ہوتا ہے، گرا ہوتا ہے، اسے کوئی گراتا نہیں ہے. پھر صحیح، پہلے سے ہی گرا ہے وہ. جی ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا دیں. گرا دے. نبی پاک جو ہے مالک کونین تھے، لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا
सूखी रोटी आप तनावुल फरमाते थे। जी, जी, जी। आजिज़ी का ये आलम था कि आप जो है ना अपनी नालैन शरीफ खुद सिल लेते थे, अल्लाह, अपने कपड़े खुद सिल लेते थे, घर का काम भी हाँ, अपने घर का हाथों से काम करते करते थे, सौदा सलफ लाते थे, हाँ, बाजार से खुद ही अपना सामान लेकर आते थे। क्या बात ये है। आजिज़ी थी। आजिज़ी थी। तो हम जिसके मानने वाले गुलाम हैं, बेशक। जिसकी गुलामी का दावा करने वाले सही है। हैं, तो उसकी अदा को अपनाए, उसके दर पे गिर पड़े। क्यों? दर यार पर पड़ा हूँ, इस उसूल पर गिरा हूँ, जो गिरा हुआ हो खुद ही उसे कौन फिर गिराए। क्या बात, पहले से हम हुजूर की बारगाह में गिरे हुए हैं। और ये याद रखिएगा कि हुजूर की सुन्नत, ये इसमें अजमती अजमत है, अजमती है। आजिज़ी हुजूर की एक अजीम सुन्नत है। हर सुन्नत में अजमत है। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को गिराती नहीं है। बेशक बेशक। तो जब हम आजिज़ी अपनाएंगे, हुजूर की सुन्नत अपनाएंगे, तो फिर बुलंदी बुलंदी मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर जो है दुनिया के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम लोग भी जो है वो हाथ चूमने लगेंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, ठोकरे खाते फिरोगे, ठोकरे खाते फिरोगे, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया। सुभान अल्लाह। बेशक देखिए, हमें इससे भी सीखने मिल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से सारा काम आप करते थे। हम तो ये कहेंगे कि हुजूर ने उस काम को नवाजा है, हाँ, उसको नवाजा है। तो हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से वो काम किया है। तो ये आजिज़ी का ये भी एक तरीका है, बिल्कुल, इख्तियार करने का। आप चाहते कि हम आजिज़ी कैसे इख्तियार कैसे लाए, तो ये भी एक तरीका है आपके लिए कि अपना काम अपने हाथ से करें। ठीक है, आप उस्ताद हैं, आप ऑफिसर हैं, आप बॉस हैं, आप लीडर हैं, घर के अफसर हैं, घर के बड़े हैं, आप वालिद हैं या बड़े भाई है घर में, आप बच्चों के अब्बा हैं, अपने हाथ से भी करने की कोशिश करें। आप कुछ ना कुछ दस्तरखान पे आप खाना खा रहे हैं, दस्तरखान आखिर में आप खाना खाए, अपने हाथ से उठा लीजिए, बर्तन अपने हाथ से उठा के रख लीजिए। कभी ऐसा भी हो कि किचन में आप जाके खुद ही खाना निकाल लीजिए, पानी लाके अपने बच्चों की अम्मी को आप खुद दे दीजिए, वालिदा को पानी दे दीजिए, बच्चों को कुछ। अच्छा, ये भी एक आप कर सकते हैं कि बच्चे ने अच्छा काम किया उसको जज़ाकल्लाह कहें, घर में आप एंट्री करें तो बच्चों को सलाम करें। ये सारे काम आप कर सकते हैं और ये आजिज़ी वाले काम है। आजिज़ी इख्तियार होगी, इससे दिल नरम होगा, आपका झुकेगा। तो ये सारे तरीके आप इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसके फायदे भी आपको नजर आएंगे। शहाबुद्दीन भाई, इसमें ये होता है कि आजकल आवाम में ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे दुकान के अंदर कोई सेठ है तो उसके जो मुलाजिम होंगे वो सामने तो सर करते हैं और सेठ करते हैं, लेकिन पीछे उसकी ग़ीबतें हो रही होती हैं, बुराइयां, यानी उसकी मोहब्बत दिल में नहीं होती। लेकिन जब वही सेठ अपने मुलाजिमों के साथ, अपने से कम तर के साथ, मातहतों के साथ मिलजुल कर रहेगा, तो उसकी एक अलग ही अजमत उसके दिल में पैदा होगी, दिल से फिर वो मोहब्बत करेंगे। एक बड़ा प्यारा वाकया कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ सफ़र पर थे। तो मौका वक्त आया कि कुछ तनाउल किया जाए, खाने का वक्त आया। तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम में ये मशवरा हुआ कि चलें, बकरी है तो मैं बकरी ज़बह कर दूंगा। दूसरे साहबी ने कहा, किसी साहबी ने कहा कि तो ठीक है, मैं खाल उतार दूंगा। किसी तीसरे साहबी ने कहा कि मेरा ये काम होगा कि मैं बोटियां बना दूंगा। लेकिन कुर्बान जाएं वो सय्यद आलम और सय्यदुर रसूल और खैरुल बशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि आपने सबसे आखिर में फरमाया कि लकड़ियां मैं जमा कर लूंगा, आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए जो लकड़ियां भी कोई करने का काम होगा ना, वो मैं जमा कर लूंगा। सहाबा का इतना सुनना था कि या रसूलुल्लाह, कुर्बान जाएं, आपके नक्शे कदम पर हमारी जानें कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर फिदा, आप पर कुर्बान, आप हमारे होते हुए ये काम करेंगे। तो प्यारे प्यारे अल्फाज यूं थे हमारे आका के इरशाद फरमाया, मैं ये नहीं चाहता कि तुम कर तो लोगे मेरा काम, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम में से मैं मुमताज नजर आऊं, अलग नजर आऊं कि ये है उनका सरदार, ऐसा मैं नहीं चाहता। और क़यामत के दिन भी हर किसी को अपना बोझ उठाना होगा। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब हमारे आका का विसाल ज़ाहिरी हुआ तो हज़रत उमर हाजिर खिदमत हुए रदियल्लाहु अन्हु और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कि अगर आप चाहते तो अल्लाह ताला, अल्लाह पाक आपके लिए रोज़ाना जन्नत के अंदर से जन्नत के खाने जो है वो भेजा करता था, लेकिन आपने हमारे दरमियान रहकर
ایک غلاموں کے ساتھ، ہم غلاموں کے ساتھ مٹی کے برتن میں چمڑے کے دسترخوان پر ہمارے درمیان جو ہے وہ کبھی سوکھی روٹی کھائی، کبھی وہ دھوپ میں سکھائی ہوئی چربی اور گوشت، ایسے گوشت جو کافی پرانے ہو چکے. شیب ابی طالب ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ زمانہ کیسا گزرا. شیب ابی طالب صحیح ہے. تو اس میں پھر حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے اللہ پاک روزانہ جنتی براق جو ہے وہ آپ کی سواری کے لیے بھیجا کرتا تھا. حضور کا بھی فرمان ہے نا، ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میں ان پہاڑوں کو حکم دیتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلتے. اللہ جی. تو براق روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، لیکن آپ سوار ہوئے تو ہمارے دنیاوی جانوروں پر، کبھی حضرت یافور، کبھی جو ہے وہ ہمارے آقا کا ایک گھوڑا، اور گھوڑا مطلب آپ نے پسند کیا تو دنیاوی جانوروں کو اپنی سواری کے لیے. آپ کے لیے جنتی حور ہوتی تھی، لیکن آپ نے دنیاوی عورتوں سے جو ہے وہ نکاح فرمایا. تو یہ آپ کا ہم پر احسان عظیم ہے. یہ ہم غلاموں کے لیے بالکل سبق ہے، اس میں تعلیم ہے. ہاں یہ تعلیم ہے، سبق ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہے کہ وہ کیسے عاجزی کرتے ہیں. آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجز فرمایا تو اب غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر اختیار کرے. یعنی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا وہ، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. اور ایک اور جگہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسا دستے مبارک ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، خزانے ہیں. حضور لٹاتے بھی ہے، ہاں حضور لٹاتے بھی ہے، اپنے غلاموں کو نوازتے بھی ہے، مگر عاجزی کا ایسا عالم ہے، ایسا انداز ہے کہ سارے جو کام ہیں غلاموں کے ساتھ بھی خود بھی آپ کرتے تھے، اور گھر میں بھی آپ رہتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ سید الکونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان کے صدقے میں کائنات سجائی گئی. ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے نا. جی جی. لیکن وہ بندہ جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے نا، اور ابتدا ناپاک قطرہ اور انتہا سڑا ہوا مردہ، قبر میں جانا ہے، اس کی آخری وہی ہے انتہا. تو وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ وہ عاجزی کیوں نہیں اپنا رہا ہے؟ جی 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 جی. یہ سوچے، غور کرے وہ، ذرا غور کہ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہم ہیں، یعنی کچھ ہے ہی نہیں پاس، ہے ہی نہیں. پھر بھی تکبر. ابتدا بھی ایسی ہے، انتہا بھی ایسی کہ وہ اور موجودہ حالت بھی ایسی ہے، پیٹ میں نجاستیں غلاظت وہ لے کے چلتا ہے. بظاہر جو ہے اچھی صورت ہے، اچھا لباس ہے، باطن بھی خوبصورت ہونا چاہیے نا، باطن بھی اچھا ہو. باطن اچھا کیسے ہوگا؟ عاجزی سے. عاجزی اختیار کیجئے اور اپنے باطن کو بھی اچھا کیجئے. جب باطن اچھا ہوگا آپ کا تو ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا. ہے نا ایسا کہ آپ جب دکھ و الم میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، گھبراہٹ میں ہوتے تو اس کا اثر جو ہے نا ظاہر چہرے پہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے اندر کا اچھا ہوتا ہے نا، خوش ہوتے آپ، بڑا آپ لطف اندوز کسی چیز سے ہوتے ہیں تو وہ چہرے پہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. تو باطن اپنا سجائیں. باطن سجانے کے لیے آج یہاں سے پیغام لے لیجئے، وہ ہے عاجزی اختیار کرنا ہے اور عاجزی اپنانا ہے. اچھا، تکبر ہم نے سنا کہ تکبر کی یہ مذمت، تکبر کے یہ نقصانات، تکبر مہلک بیماری ہے، دنیا میں بھی تباہی ہے تو آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی ہے. اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. تکبر کرنے والے کی توبہ، اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. تکبر کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ سنا ہے، اس کے نقصانات دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کو مرتبہ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، اور تکبر کے سبب جو ہے ایمان ضائع ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ تکبر کے اتنے جو ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، تو اس کا اگر آپ جو ہے علاج بھی بتا دیتے، اس پر کچھ حدیث پاک بھی آپ بیان فرما دیجئے اور ساتھ ساتھ علاج بھی اس کا بتا دیے، تاکہ علاج جب مل جائے گا کہ اس کا یہ علاج ہے تو مرض سے تبھی بچا جائے گا نا. تو علاج بھی اور حدیث پاک بھی آپ بیان فرمائیے گا. سب سے پہلا علاج تو یہی ہے کہ تکبر کی مذمت آپ پڑھے. اچھا، قرآن پاک کی چند آیتیں میں نے آپ کے پاس آپ کے سامنے پیش کی. چند احادیث بھی ہے جو تکبر کی مذمت میں ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں اللہ پاک کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے. ایک اور روایت میں ہے، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی
انہیں دوزخ کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی دوزخیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے ہب ہب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں یعنی اس ہب ہب میں تمام تکبر کرنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ اے بلال تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے شہاب الدین بھائی؟ ہلکا سا، بالکل چھوٹا، اتنا سا بھی اگر تکبر ہوگا جس کے دل میں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ چند روایتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی چند جو ہے آپ علاج بھی سماعت فرما لیں تاکہ ہمیں جو ہے تکبر جیسی مہلک بیماری سے نجات ملے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ تکبر سے نجات پانے کے لیے اس طرح غور و فکر یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ میدان محشر میں مجھے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر تکبر کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا تو دوزخ کا خوفناک عذاب کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ اس طرح اپنا محاسبہ کرنے کی برکت سے انشاءاللہ تکبر سے بچنے میں کافی مدد ملے گی۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ تکبر اور دیگر برائیوں سے نجات کے لیے دعا کا سہارا لیجئے۔ دعا کا سہارا، ہاں، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ لہذا دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں نیک بننا چاہتا ہوں، تکبر اور دوسری تمام برائیوں سے میری جان چھڑا دے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے تکبر سے نجات پانے کے لیے اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کیجئے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح تکبر سے نجات پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی سے اختلاف رائے ہو مگر بعد میں ظاہر ہو جائے کہ وہی حق پر ہے تو ضد کرنے کی بجائے اپنی غلطی تسلیم کر لیجئے، تسلیم کر لیں، پھر اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے معافی تلافی کر لیجئے۔ ایک اور طریقہ تکبر سے نجات پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دینی ماحول کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اب وابستہ ہو جائیے تاکہ ہمیں اس مہلک بیماری سے نجات ملے۔ ایک اور طریقہ تکبر سے نجات پانے کے لیے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بلا وجہ اپنے پاس بلانے کی بجائے نفس کے تکبر کو توڑنے کے لیے حتی الامکان خود چل کر ملاقات کرنے جائیے۔ کیا بات ہے، واہ۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے غریب اسلامی بھائیوں کی دعوت بھی قبول کیجیے۔ تکبر سے نجات پانے کی غرض سے لباس میں سادگی لائیے، سادہ لباس ہو، اتنا جو ہے وہ تکبرانہ لباس نہ ہو، شوخی نہ ہو، شوخیہ نہ ہو، چمک نہ ہو، مہنگا نہ ہو، سادگی والا ہو۔ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ آمین آمین۔ دیکھا ناظرین، تکبر کتنی خطرناک بیماری ہے کہ حدیث پاک میں بدترین شخص اسے کہا گیا کہ وہ بدترین لوگ میں سے۔ تو اب ہمیں یہاں پر اپنے آپ کو چیک کر لینا ہے، یہ دیکھ لینا ہے کہ اب ہم تکبر کرنے والے تو نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے تو جیسا کہ اس کا علاج آپ کے سامنے رکھا گیا، بیان کیا گیا، یہ سارے علاج کو آپ جو ہے نا یوز کرنے لگے، استعمال کریں تو یہ تکبر نکلے گا۔ جی ہاں، سب سے پیارا علاج، اور سارے علاج پیارے ہیں، ایک یہ بھی بتایا گیا کہ دعا کیجئے۔ آپ دعا کیجئے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ ہاں، اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا تو مانگیے، آپ کوشش کیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، یا اللہ یہ تکبر کی جو گندی صفت میرے اندر موجود ہے، الہی اپنے فضل سے یہ دور کر دے، میں عاجزی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں انکساری اختیار کرنا چاہتا ہوں، تکبر سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی دعائیں مانگے آپ۔
ایک بار نہیں، بار بار مانگے، انشاءاللہ تعالی اس سے نجات مل ہی جائے گی۔ اور اس کے بعد اور بھی جو دیگر طریقے اور علاج بتائے گئے اس کو بھی آپ اپنائیں، کہ جو کم مرتبے والے لوگ ہیں نا، کم منصب کے، کم مرتبے والے، غریب ہے، جو فقیر ہے، اور جو آپ سے کم جو ماتحت ہے، ان کے ساتھ میں آپ اٹھے بیٹھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں دعوت میں گئے، ہاں کہیں فنکشن ہوا، دعوت میں گئے، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم ایسی گیدرنگ تلاش کرتے ہیں، ایسا سرکل دیکھتے ہیں، ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو اچھے پیسے والے ہوں یا منصب میں اچھے ہوں، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی، اٹھنے کی، ان سے بات چیت کرنے کی۔ یہ بعض لوگ کا انداز ہوتا ہے، تو ایسے لوگ تلاش نہیں کریں، ان سے بھی ملیے جلیے، مگر تکبر سے بچنا ہے، عاجزی والا بننا ہے آپ کو۔ تو جو غریب لوگ ہیں، جو کم درجے کے لوگ ہیں، جو منصب میں آپ سے کم ہے، ماتحت ہے، آپ ان سے گفتگو کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے، ان کو سلام کیجیے۔ اگر آپ چاہ رہے کہ وہ میرے پاس آئے تو فوراً دل میں یہ خیال پیدا کریں، نہیں مجھے تکبر سے بچنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، میں خود چل کے جاؤں گا۔ یہ بھی ایک اس کا علاج ہے، تو خود آپ چل کے ان کے پاس چلے جائیں۔ تو یہ سارے علاج، یہ طریقے آپ اختیار کریں گے، انشاءاللہ تعالی یہ تکبر جیسی بری صفت دور ہو جائے گی، اور پھر آپ عاجزی اختیار کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سارے فوائد جو ہم نے اس سلسلے میں سنے سب ہمیں انشاءاللہ تعالی میسر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی والا بنائے اور تکبر سے محفوظ رکھے، عاجزی کرنے والوں میں سے بنائے، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ ہمیں رکھے، تکبر کرنے والوں سے بچائے اور تکبر کرنے والوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں میں اللہ پاک ہمارا بیڑا پار کرے۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اب ختم ہوتا ہے اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کہ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے